عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نعیم اللہ میریلینڈ ہائی اسکول سے اسلامیات کا استاد آپ سے مخاطب ہوں۔ 8 کلاس بیٹا آپ کا یہ ختم نبوت والا کویسچن ہے۔ سب سے پہلے آپ سمجھیں ختم نبوت کہتے کسے ہیں۔ ختم نبوت ایمان ہے میرا اور آپ کا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، یہ حدیثیں بیان کر رہا ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ عمر صحابی بن کے آئے ہیں، نبی بن کے نہیں آئے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے۔ دوسری جگہ قرآن ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ازواج امہات تھی نا، اس وجہ سے صحابہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ کہنا شروع کر دیا۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا۔ اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو میرے محبوب کو خاتم النبیین کا لقب نہ ملتا۔ اللہ نے فرما دیا، دوسری جگہ قرآن میں فرمایا قل یا ایھا الناس، اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اب میرے بعد قیامت تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو اللہ سے ہم کلام ہوئے، پتہ نہیں کتنا عرصہ رہے ہیں۔ یہ تاریخ بتاتی ہے، سیرت کی کتابوں میں تفاسیر میں آتا ہے کہ 10 سال 15 سال کتنے سال، کئیوں نے تو 18 سال بھی کہہ دیا کہ زمین پہ سکتہ رہا ہے۔ کائنات کے سردار معراج پہ اللہ کے ساتھ باتیں کرتے رہے، کتنا عرصہ کرتے رہے، باتیں ہوتی رہی ہیں، بہرحال واپس بھی آئے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے نا، تو اللہ سے ہم کلام ہوئے تو محبوب نے پوچھا اے اللہ تو نے فلاں کو نبی کو یہ دیا، فلاں کو یہ دیا، فلاں کو یہ دیا، فلاں کو یہ دیا، مجھے کیا دیا؟ قربان جاؤں اپنے اللہ کے اوپر بھی۔ میرے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے اے میرے محبوب، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ تو میرے اللہ نے پوچھا، میرے محبوب نے پوچھا یا اللہ مجھے کیا دیا؟ تو اللہ فرمانے لگے میرے محبوب تجھے میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، کہ تیرا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، قیامت تک یہ توڑ نہیں کو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، پہلے یہ ہوتا تھا جو بھی نبی آتا لا الہ الا اللہ، جز اگلا بدلتا رہتا، آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، یوسف صدیق اللہ، یونس بطنی حوت لا الہ الا اللہ، ایسے ایسے موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، بدلتا جاتا۔ لیکن کائنات کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت اعلان نبوت ہوا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے مہر لگا دی لا الہ الا اللہ محمد رسول، اب نہیں بدلے گا، اب یہی رہنا ہے۔ اب دیکھیں خاتم النبیین کا لقب ملا، اللہ نے میرے محبوب کو اتنے شرف عطا کیے ہیں، اتنے شرف عطا کیے ہیں، باقی نبیوں کے اپنی جگہ ہیں، میں موازنہ نہیں کر رہا۔ تیسرا پارہ پہلا صفحہ پہلی آیت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا یہ گیا اللہ نے ہر نبی کو ایک فضیلت دی ہے، میرے محبوب کی سب سے اعلیٰ فضیلت ہے۔ معراج کی رات مسجد اقصیٰ کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، سارے نبی پیچھے موجود ہیں، 1,23,999 انبیاء پیچھے کھڑے ہیں۔ اب اذان بھی ہوتی ہے وہاں پہ، اب وہاں پہ جبرائیل امین بھی کھڑے ہیں۔ اب امامت کرانے کے لیے مصلی پہ کون جائے؟ اب سارے دیکھ رہے ہیں کون جائے۔ اب جبرائیل امین نے میرے محبوب کو پکڑا ہے، مصلی پہ کھڑا کیا ہے، میرا محبوب مصلی پہ گیا، نماز پڑھوائی ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا تھا خاتم النبیین تو بنایا ہی بنایا، آپ کو امام الانبیاء بھی بنانا تھا۔ میں نے اس جگہ پہ میرے محبوب کو یہ لقب ملا ہے، انبیاء کے بھی امام ہے۔ پھر اللہ نے اتنا نوازا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آنسو بہنے سے پہلے اللہ رب العزت پیغام بھیج دیتے میرے محبوب جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ اتنے غمزدہ نہ ہوا کریں۔ تو اس نبی کے بارے میں آج کل یہ باتیں چلیں تو یہ ناگوار بات ہے نا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری نبی، آخری نبی۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا۔ ہاں اگر عیسیٰ علیہ السلام نے آنا بھی ہے، وہ بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے، عیسیٰ روح اللہ نہیں کہیں گے، محمد رسول اللہ کے دمشق کی جامع مسجد کے اوپر ان کا نزول ہونا ہے، اور آسمان سے سیڑھی آئے گی، سارا کچھ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے سر سے پانی
ٹپک رہا ہوگا بالوں سے، ایسے لگ رہا ہے جیسے موتی گر رہے ہیں، موتی گر رہے ہیں، اس طرح وہ آئیں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، مسجد میں داخل ہوں گے، اور نماز پڑھائیں گے، اس کے بعد اقتدار ہوگا، آ کے وہ بھی یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے۔ تو بچوں بتانا یہ تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو گئی ہے۔ اگر اللہ نے نبی بنانا ہوتا تو حدیث مبارکہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ کیوں کا کہ عمر کے اندر وہ کیپیسٹی، وہ ساریاں چیزیں رضی اللہ تعالیٰ میں موجود تھیں، تو میرے محبوب نے فرمایا۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بنے ہیں، نبی نہیں بنے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا۔ حدیث مبارکہ یاد آ گئی، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب جواب تو یہ تھا نا کہ مجھے 40 سال کے بعد ملی ہے۔ 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان ہوا ہے، اعلان نبوت ہوا ہے۔ نبوت کب ملی ہے میں بتانے لگا، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ مجھے نبوت تو اس وقت مل چکی ہوئی تھی جب آدم علیہ السلام کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا، اس وقت ہی میں نبی بن چکا ہوا تھا۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شرف تھا، اگر اللہ نے کسی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ بنانا ہوتا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نبی بھیجتا، بعد میں بھیجتا، لیکن اللہ نے میرے محبوب کو وجہ کائنات بنایا، اس وجہ سے آخری نبی رکھا، اور مصائب تکالیف بڑی زیادہ آئی، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا تھا، میرے محبوب کا فرمانا ہے کہ میرے بعد میرے دور میں آئیں گے جو جھوٹے نبوت کے دعوے کریں گے، اور نبی سچے نہیں ہوں گے، جھوٹے نبوت کے دعوے کریں گے اور اپنی طرف سے بڑی من گڑت باتیں سنائیں گے، تم ان پہ نہ جانا، تم میرے پہ ایمان رکھنا۔ ہمارے بارے میں میرے پہلا پارا الف لام میم ذالک الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ ساری آیات میں کیا ہے؟ وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لائے۔ غیب پہ کون ایمان لائے؟ میں آپ لوگ ایمان لائے ہیں غیب پہ۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی صفات ہے جو غیب پہ ایمان لائے ہوئے ہیں۔ یہ 2 آیات ہیں، پوری ساری اسی پہ ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں اپنے رب کی طرف سے اور کامیاب لوگ ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا آخری نبی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس پہ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ بیٹا اس کو اچھی طرح تیار کر لینا۔